حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہوں، کبیرہ ہوں یا اکبر الکبائر، سب گناہ اس سے ہو رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک رٹ لگائی ہے کہ توبہ اور استغفار۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم دیجیے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ میں پہلے تو نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں ڈاکٹر اکرام اللہ محسن صاحب آپ کا شکریہ۔ کہ آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا، اور اس کے بعد میں اپنے برادر اکبر سید اظہر حسین شاہ صاحب کاظمی کہ جن کی وساطت سے میں یہاں پر حاضر ہوا۔ جہاں تک جو بات آپ نے کی کہ انسان ہر وقت توبہ کی یعنی کہ رٹ لگائی رکھتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ صغیرہ گناہ کر دیتا ہے، کبھی کبیرہ گناہ کر دیتا ہے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی کیسے کرنی چاہیے، جی اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں اس کے بعد کیا عمل کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس وقت انسان پہلے تو استغفار کا معنی جان لینا چاہیے جی کہ استغفار کا معنی کیا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت استغفار کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں ان سے معافی کر لینی اللہ چاہیے۔ اکبر، اللہ اور جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے توبہ، جی توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آئندہ گناہ کرنے سے بندہ اجتناب کر لے، سبحان اللہ۔ اور اس کا معنی یہ یعنی کہ اس ارادہ کر لے، عہد کر لے اللہ تعالیٰ کہ کی طرف رجوع کر لے، یعنی کہ عہد کر لے کہ آج کے بعد میں نے جو پچھلے گناہ کا استغفار کر لیا ہے، معافی مانگ لی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو اور آئندہ کے لیے توبہ، اور تاکہ آئندہ میں کے لیے نہیں کروں۔ عہد کر لو کہ میں نے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جس وقت توبہ کی طرف آتا ہے نا، ایک ہوتا ہے عام ہر نماز کے بعد انسان استغفار کرتا ہے، وہ استغفار بھی ضروری ہے کیونکہ یہ استغفار اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہے تو اس وقت تک آپ اس کو استغفار کی دولت میسر نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن جس وقت انسان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اس پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رب اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے، اگر تو اپنی جان پر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے، زیادتی کر بیٹھا ہے، تو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، وہ چاہے صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو میری بارگاہ میں آ جا، تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، تیرے چھوٹے گناہ ہیں تب، تیرے بڑے گناہ ہیں تب، میرا اس کو معاف کرانے والا ہے۔ تو یہ ایسا ایک عمل ہے کہ جس وقت اس کا یعنی کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے 2 منٹ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو رب کہہ رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان احباب کے لیے ہے کہ جو بہت گناہوں کی حد کو کراس کر چکے ہیں، یہ اعلان انہی کے لیے ہے۔ عام چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو انسان گناہ کرتا ہے، اس کے معافی ہو جاتی ہے، مثال کے تو نوافل پڑھے تو اس کی معافی ہو گئی، لیکن جو رب آیت میں کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے تو گناہ کی حد کو کراس کر چکا ہے تو پھر بھی مایوس نہ ہو، تو میری بارگاہ میں آ جا، میں رب تجھے معاف فرمانے والا ہوں۔ بڑی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی، اور نا امیدی کی انہوں نے بات